بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا لیسن نمبر کرتے ہیں 31۔ لیسن نمبر 31 میں آج ہم لوگوں نے ریلیجن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، آگے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو ریلیجن کو ڈیفائن کرنے میں سیکرڈ اور پروفین کا تصور ہر مذہب میں استعمال ہوتا ہے کہ کیا چیز مقدس ہے، کیا چیز مقدس نہیں ہے۔ مذہب ایک ایسا سوشل فنامنا ہے جس میں ہمارے جو ہے نا ایک بلیفز ہوتے ہیں، ریچولز اور پریکٹسز۔ ریچولز کا مطلب ہوتا ہے، میں یہاں پہ یہ تین آپ لوگوں کو لفظ سبھی سمجھا دیتی ہوں، آگے میں ان کے میننگز نہیں یوز کروں گی، میں یہی ورڈ یوز کروں گی۔ ریچولز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہبی کوئی بھی کام، جیسے حج ہے نا، وہ ایک ریچول ہے، ٹھیک ہے۔ پریکٹسز بھی آ جاتا ہے ہماری عبادات وغیرہ میں، اور بلیفز جو ہمارے اپنے مذہبی عقائد وغیرہ ہوتے ہیں، جو ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے بلیفز۔ اب جو ریلیجن ہے یہ ایسا سوشل فنامنا ہے جس میں ہم سیکرڈ یا پروفین کے بارے میں مختلف قسم کی بلیفز، پریکٹسز اور ریچولز بنا لیتے ہیں کہ یہ چیز مقدس ہے، یہ چیز پاک ہے، یہ چیز مقدس نہیں ہے۔ سیکرڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جن کو ہم لوگ پاک سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، ماوراء سمجھتے ہیں، دوسروں سے اوپر یعنی کہ سپیریئر سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں دوسروں سے، اور ہم لوگ ان کو عام چیزوں سے الگ کر کے ہی رکھتے ہیں۔ اور پروفین چیزیں وہ ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی بہت عام چیز، ٹھیک ہے، عام پائی جانے والی، یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا جس کا ہمارے کوئی مذہب میں اتنا کوئی زیادہ گہرا تعلق جس کا ہمارے مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا، دنیاوی چیز ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ پروفین ہی کہتے ہیں۔ تو خیر یہ کہتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے نا وہ ہمیں ایک سینس پرووائڈ کرتی ہے کہ ریلیجن کی وجہ سے کلیکٹیو آئیڈینٹی بنتی ہے۔ مذہب کی بیس پہ ہم سب لوگوں کی ایسی شناخت بنتی ہے، کلیکٹیولی ایک ہی شناخت بن جاتی ہے، جیسے مسلمانوں کی شناخت ہوتی ہے ایک امت۔ اور ریلیجن ہماری سوسائٹی میں مورل آرڈر بھی فراہم کرتا ہے، اخلاقی طور پہ ایک آرڈر رہتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ مختلف جتنے بھی انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ایک جیسی بلیفز اور ایک جیسی ریچولز کی وجہ سے یونائٹ بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ریلیجن بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ وہ بڑا بلیف کرتے ہیں کہ کچھ ایسی جگہیں یہ مقدس ہیں، یہ والے کام مقدس ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کا ان کا بلیف ہوتا ہے کہ جو مزارات وغیرہ ہوتے ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں، وہاں بھی جا کے دعا کرنا یہ ایک مقدس ریچول ہے، تو ان ساری چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں۔ سیکرڈ اور پروفین کا یہ جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے یہ اس چیز کو بھی افیکٹ کرتا ہے کہ لوگ کیسے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل آب زمزم کا پانی ہے جیسے، ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اس کو سیکرڈ سمجھتے ہیں، تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہمارے ایک ڈفرینٹ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مختلف فارسٹ یا مختلف جگہیں ہوتی ہیں، وہ بھی مختلف ریلیجیس ٹریڈیشنز میں بڑی مقدس سمجھی جاتی ہیں۔ اگر ہم لوگ بات کریں ہمارے مذہب میں صفا اور مروہ کو ایک سیکرڈ چیز سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکرڈ جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر ریلیجن میں اپنی سیکرڈ اور پروفین ہوتی ہیں۔ سیکرڈ اور پروفین کی جو ڈائکوٹمی ہے، یہ جو دونوں ورڈز ہیں نا، اس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری سوسائٹیز میں مذہبی چیز اور دنیاوی چیز، ان دو چیزوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے سیکرڈ اور پروفین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ بحث کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیول پہ یونیورسلٹی پائی جاتی ہے سیکرڈ اور پروفین کی ڈسٹنکشن میں، یعنی کہ پوری دنیا میں ہر کوئی ہر مذہب، ہر کلچر جو ہے نا وہ سیکرڈ اور پروفین میں تمیز کرتا ہے اپنے مذہب کے حساب سے۔ ریلیجن کا جو اسٹڈی ہے یہ انٹر ڈسپلنری ہے، یعنی کہ جب آپ لوگ ریلیجن کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ سوشیولوجی بھی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اینتھروپولوجی بھی، ہسٹری بھی، سائیکالوجی اور بھی جتنی بھی فیلڈز ہوتی ہیں ان سب کو بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں تاکہ اس بات کو آپ لوگ سمجھ سکیں کہ مذہبی بلیفز اور مذہبی پریکٹسز کا ہمارے سوسائٹی کے ساتھ اور ہمارے کلچر کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا ہمارے ریلیجیس بلیفز اور پریکٹسز میں سوشل اور کلچرل اسپیکٹس کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ سیکرڈ اور پروفین کو سمجھنا اور ان کے درمیان جو ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے، جو ڈفرینس ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ یہ چیز سمجھ جاتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی بھی مذہب کا ہمارے کلچر کو، ہماری سوشل آئیڈینٹیٹیز کو اور ہماری پولیٹیکل پاور کو شیپ آؤٹ کرنے میں کتنا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ کوئی بھی کلچر ہوتا ہے نا وہ کلچر اسی سیکرڈ اور پروفین کو سامنے رکھ کے ہی کلچر بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہر چیز میں ہمیں سیکرڈ اور پروفین کا تصور نظر آتا ہے۔ ڈفرینٹ جو مذہب ہیں اور جتنے بھی ریلیجیس ٹریڈیشنز اور روایات وغیرہ ہیں ان کی ڈفرینٹ اپنی سوچ ہے، اپنے نظریات ہیں سیکرڈ اور پروفین کے بارے میں، اور ان اگر اسٹڈیز کو ان ہر جتنے بھی ڈفرینٹ جو ریلیجن ہے نا ان کے اندر جتنی بھی سیکرڈ اور پروفین کی چیزیں اگر ان کو ہم لوگ اسٹڈی کریں تو ان ڈفرینسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایکسپیرینسز کے اندر کتنی زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ آگے انہوں نے کچھ بتایا ہے ریلیجیس سمبلس کیا ہوتے ہیں، بلیفس کیا ہوتے ہیں اور ریچولس کیا ہوتے ہیں۔ ریلیجیس سمبلس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ اشارہ، ہر وہ امیج جو کہ آپ کوئی روحانی آئیڈیا کو یا روحانی بلیف کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے یا کسی مقدس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جس کو ہم لوگ ریلیجیس سمبل بولتے ہیں۔ یہ سمبلس بہت زیادہ ایموشنل بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کی اگر کوئی بے حرمتی کر دے تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ جیسے اب کرسچینٹی میں، عیسائیت میں کراس ان کا جو ہے نا وہ سمبل ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے اس میں جو حلال چاند ہوتا ہے نا وہ کریسنٹ مون، وہ ایک سمبل ہے۔
ہمارے مذہبی بلیفس کیا ہوتے ہیں؟ بلیفس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو پورا کوگنیٹو فریم ورک، ہمارا جو ایک سوچ کا ہوتا ہے نا، پورا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک فریم ورک یا ڈھانچہ جو ہوتا ہے نا، اور جو ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، سپر نیچرل چیزیں کیا ہوتی ہیں، الہامی چیزیں کیا ہوتی ہیں، خدا کون ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے جو آپ لوگوں کے اپنے مذہب کے بارے میں جتنے بھی عقیدے ہوتے ہیں نا، وہ ریلیجیس بلیفز ہوتے ہیں. یہ جو بلیفز ہوتے ہیں نا، یہ مختلف جگہوں پہ یہ ایکسپریس ہو رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے ٹریڈیشنز کیا ہیں، آپ لوگوں کے جو ہے نا، اگر ہم لوگ بات کریں تو اخلاقیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہاں پہ اس مذہب کی بلیفز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیلویشن یعنی کہ نجات، موت کے بارے میں بلیفز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ مرنے کے بعد کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اس بیس پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. کس چیز کو انسان بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب اگر ہم لوگ اس بیس پہ بات کریں نا کہ ہم خدا کس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بیس پہ یہ بھی ایک چیز ہے جسے ڈائریکٹلی ایکسپریس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. ریچولز کیا ہوتے ہیں؟ سمبولیکلی ہمارے کام، ہماری سرمنیز جو کہ ہم لوگ ہمارے خدا، سپر نیچرل یا ایک ڈیوائن یا اپنے خدا کے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکٹ ہونے کے لیے یا اس کی آنر میں ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ریچولز بولتے ہیں. ایگزامپلس جیسے ریلیجیس ریچولز کی ہم لوگ بات کریں تو پاکستان میں حج کو پرفارم کرنا، عید الفطر کو سیلیبریٹ کرنا، عاشورہ کے روزے وغیرہ رکھنا، اس کی کومیموریشنز اور یادیں وغیرہ، یہ سب کچھ ریلیجیس ریچولز کے اندر آ جاتا ہے. مذہبی سمبلز، بلیفز اور ریچولز، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس بیس پہ ہی ہمیں ایک تو یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی کریٹ ہوتی ہے. جن لوگوں کا سیم سمبلز کو وہ ریلیجیس مانتے ہیں، سیم بلیفز ہیں، سیم ان کے ریچولز ہیں، تو ایک یونیفائڈ گروپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوشل کوہیژن اس طرح سے کریٹ ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف سے دیکھا جائے تو مختلف جو ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں ان کے درمیان کنفلکٹ اور ٹینشن بھی کریٹ ہوتی ہے. ریلیجیس سمبلس کی، بلیفز اور ریچولز کی جو اسٹڈی ہوتی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنے میں کہ مذہب کس طرح سے ہمارے آئیڈینٹیٹیز کو، انڈیویجول آئیڈینٹی کو بھی اور کلیکٹیو آئیڈینٹی کو کیسے شیپ آؤٹ کرتا ہے، اور کیسے مذہب کا اثر ہوتا ہے ہمارے سوشل اور پولیٹیکل پروسیسز کے اوپر. ریلیجیس سمبلز اور جو ریچولز ہوتے ہیں یہ ایک ایسے میکانزم کی طرح کام کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بے یقینی اور خوف یا ان چیزوں سے، اور جب کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو کمفرٹ محسوس ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ لوگوں کے اپنے ریچولز کے تھرو. فار ایگزامپل ہوتا ہے نا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے. برا اگر ٹائم آ گیا ہے تو یہی ریلیجیس سمبلز اور ریچولز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سکون پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے تو یہ ایک میکانزم، ایک کوپنگ میکانزم کی طرح بھی یہ سرو کرتے ہیں. ڈفرینٹ جتنے بھی ریلیجنس ہیں اور جتنے بھی مذہبی ٹریڈیشنس وغیرہ ہیں ان کے اپنے ڈفرینٹ ان کے سمبلز ہوتے ہیں، اپنے بلیف ہوتے ہیں، اپنے الگ ریچولز ہوتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے کلچر کو ایکسپریس کرنے میں اور انسان کے اپنے ایکسپیرینسز میں. اگر ہم لوگ بات کریں تو ریلیجن اور میجک میں کیا ڈفرینس ہے؟ ریلیجن اور میجک یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو ایک ہوتا ہے نا کہ سپر نیچرل بلیف ہوتا ہے نا کہ مافوق الفطرت، سپر نیچرل کے لیے ہم لوگ ورڈ یوز کر سکتے ہیں، مافوق الفطرت چیز. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ہمارا بلیف اور ہم لوگ کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں، یہ ان دو ٹرمز میں ریلیجن اور میجک دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ کالا جادو ہے نا، وہاں پہ سپر نیچرل کس کو؟ شیطان کو مانا جاتا ہے. ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو سپر نیچرل یا مافوق الفطرت جو بھی ہوتے ہیں نا ان کو مانا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں نا ہماری ساری زندگیوں کو چلاتے ہیں، ہم لوگ انہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ریلیجن اور میجک میں یہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے. ریلیجن میں کیا؟ ریلیجن ہوتا ہے کہ یہ پورا فارملائز سسٹم ہوتا ہے، اس میں بلیفز اور پریکٹسز سکھائی جاتی ہیں، ایون مختلف انسٹیٹیوشنز کے تھرو سکھائی جاتی ہیں، پوری آرگنائزیشنز اسٹیبلش کی جاتی ہیں ریلیجن کے بارے میں. لیکن جو میجک ہوتا ہے نا یہ ہر کسی کو نہیں آتا. یعنی کہ ایک ویسے تو اگر ہم لوگ ریلیجن کی بات کریں نا تو ایک مذہب کو ماننے والے اگر 3 ملین لوگ ہیں تو سب کی ایک ہی ان کا سسٹم ہوگا بلیفز اور پریکٹسز کا. لیکن میجک دیکھا جائے تو ان سارے لوگوں کا ایک سسٹم نہیں ہوتا وہ میجک والا، یہ ایک پرسنل پریکٹس ہوتی ہے، یہ انفارمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان خود جان بوجھ کے کچھ سپر نیچرل فورسز کو مینیپولیٹ کرتا ہے، جیسے جنات وغیرہ کو یوز کرنا اپنے فائدے کے لیے وہ یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از اے میجک. ریلیجن زور دیتا ہے مورل اور ایتھیکل ڈائمینشن کے اوپر کہ ہماری اخلاقیات جو ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے.
ہمیں اپنی اخلاقیات ہمیں حاصل کرنی چاہیے، ہم نے کیسے جو ہے نا ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، مورالٹی ہمارے اندر کیسے آنی ہے، یہ سب کچھ ریلیجن اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے. لیکن جو میجک ہوتا ہے نا، میجک فوکس کرتا ہے کہ دولت کیسے حاصل کرنی ہے، کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، صحت کیسے حاصل کرنی ہے. پاکستان میں ریلیجن اور میجک دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جتنے بھی ان کے بلیفs اور پریکٹسز ہیں نا، وہ ریلیجن کو بھی فالو کرتے ہیں، ساتھ میجک کو بھی فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری ہمیں ایگزامپلس دیکھنے کو ملتی ہیں. اینتھروپولوجسٹ نے ٹریڈیشنلی ایک ڈسٹنکشن بتائی ہے کہ ریلیجن اور میجک کے درمیان ڈسٹنکشن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں کے سوشل فنکشنز مختلف ہیں اور دونوں کے کنٹیکسٹ مختلف ہوتے ہیں. ریلیجن ایک کلیکٹیو چیز ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن میجک ایک انڈیویجولائز چیز ہے، ہر کوئی اس کے اوپر نہیں جاتا، اور یہ ایک مارجنلائزڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت کم لوگ اس طرف جاتے ہیں، اور جو زیادہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو زیادہ برے حالات میں ہوتے ہیں نا، یا جو ان پڑھ ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ زیادہ میجک کی طرف جاتے ہیں. اسکالرز یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ جو مختلف یہ جو ٹرمز ہیں نا، ریلیجن اور میجک، اسکالرز اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہے نا، وہ ان دو چیزوں کو ڈفرینٹ کر دیتے ہیں، ریلیجن کو اور میجک کو. لیکن جو نان ویسٹرن سوسائٹیز ہیں ان میں کوئی کلیئر ڈسٹنکشن موجود نہیں ہے مذہب میں اور میجک میں، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. کچھ اسکالرز ایسے بھی کہتے ہیں. جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا ریلیجن میں اور میجک میں، اس کو اسٹڈی کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اسٹڈی میں آپ لوگوں کو مختلف چیزیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں. کلچر کو دیکھنا پڑتا ہے، ہسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے، پاور کو، آئیڈینٹی کو، یہ ساری چیزوں کو آپ لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جتنے بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں ریلیجن کی بیس پہ یا میجک کی بیس پہ، میجک اور ریلیجن میں جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، جتنی بھی سملیرٹیز ہیں، اگر ہم لوگ ان کو سمجھ جائیں تو ہم لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول یا کوئی بھی سوسائٹیز اپنے بلیفس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے لائف کے چیلنجز کو جو ہے نا وہ حل کرنے کے لیے، اپنے لائف کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سی پریکٹسز کو یوز کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کو ریلیجن اور میجک کے درمیان میں ڈفرینسز اور سملیرٹیز کا پتہ ہو جائے کہ تبھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کوئی بندہ ہے، اس کا سپر نیچرل بلیف کس طرف ہے، میجک کی طرف ہے، ریلیجن کی طرف ہے، وہ جادو کی طرف جا رہا ہے یا وہ مذہب کی طرف جا رہا ہے. پاکستان میں ریلیجن اور میجک یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت ہے. اس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنی سوشل، پولیٹیکل یا اکنامک کنڈیشنز میں چینج لانے کے لیے کس طرح سے مختلف ویز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چینجز لانے کے لیے تعویذ، داغوں اور دم درود اور جادو کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ جسٹ عبادات کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے گلوبل ریلیجنس ڈائیورسٹی، پوری دنیا کے لیول پہ مختلف جو کنٹریز، مختلف کلچرز ہیں، ان کے مختلف جو ہے نا وہ ریلیجنس ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اینیٹمزم. اینیمیٹزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ سپر نیچرل فورس پائی جاتی ہے، ایک طاقت ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، جو کہ ساری چیزوں کو چلاتی ہے، لیکن وہ امپرسنل ہے، ہمیں خود اس کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، جو اینیمیٹزم کا جو ریلیجن ہے اس کو فالوورز وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے طاقت جو ہر پوری دنیا کو چلا رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ طاقت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں. اس کے بعد جو اینیمزم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ ویسے تو ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے، جو جاندار ہوتے ہیں، انہی کے اندر روح پائی جاتی ہے. اینیمزم والے یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر روح پائی جاتی ہے، ہر چیز کے اندر ایک فورس پائی جاتی ہے، چاہے وہ چٹانیں ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ اینیملز ہیں، کچھ بھی ہے نا، ساری چیزوں کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے، اور وہ جو روح ہوتی ہے نا، وہ ساری روحیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اور اس طرح سے چیزیں مینیپولیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایون کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی درخت سوکھ گیا ہے نا تو اس کی جو ہے نا وہ روح نکل گئی ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی چیزیں ٹوٹ گئی ہیں نا، ٹھیک ہے، دو چیزیں اگر وہ ٹوٹی ہیں تو ان کے درمیان بھی کوئی فورس تھی جس کی وجہ سے وہ دو چیزیں آپس میں انہوں نے انٹریکٹ کیا اور وہ ٹوٹی ہیں. یہ اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس بیس پہ وہ اپنے میجکس وغیرہ بھی انہوں نے اپنے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے، اور اس بیس پہ ہی وہ ساری ان کی عبادتوں کے طریقے ہوتے ہیں. تھیزم وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی ایک پرسنل ایک خدا کے اوپر بلیف ہوتا ہے کہ ایک ماورائی ایک طاقت پائی جاتی ہے. اب تھیزم میں بھی دو مختلف ریلیجنز آ جاتے ہیں. پولی تھیزم یعنی کہ وہ مذہب جو کہ ایک سے زیادہ خدا کے اوپر بلیف کرتے ہیں، اور ایک وہ مذہب ہوتے ہیں مونوتھیزم جو کہ صرف ایک خدا کے اوپر بلیف کرتے ہیں، جس میں ہمارا اپنا مذہب اسلام بھی آ جاتا ہے، کرسچینٹی بھی آ جاتا ہے، اور جو یہودی بھی ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے تھیزم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پرسنل ایک طاقت پائی جاتی ہے جو کہ انسان کے سارے معاملات کو دیکھتی ہے، اور ہم لوگ اس طاقت کو اپروچ کرنے کے لیے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ مذہبی کام کرتے ہیں، ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو تین کیٹیگریز ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سپر نیچرل جو ایک تھاٹ ہوتی ہے نا،
کہ مافوق الفطرت کیا چیز ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے. اس کے بارے میں انسانوں کے کنسیپچول جو کنسیپٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور انسان ڈفرینٹ طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اپنی اس سپر نیچرل اپنی بلیفس کی وجہ سے. ان کے اپنی عبادت کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں, کلچرز میں بھی مختلف ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری. اگر ہم لوگ بات کریں تو کس طرح سے آج جو انسانیت ہے, مختلف انبیاء کرام آتے تھے, لوگوں کے ڈفرینٹ بلیفس ہوتے تھے, ڈفرینٹ ان کے طریقے ہوتے تھے, یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم لوگ بات کریں تو زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ دیکھا جائے تھیسٹک ریلیجن کو ہی فالو کرتے ہیں, ایک خدا کو ہم لوگ مانتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے یہی ڈومیننٹ فیتھ ہے, ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ عام طور پہ بلیفس اور پریکٹسز ایسے بھی ہیں جو کہ اینیمسٹک یا اینیمسٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ جیسے بلیو کرتے ہیں نا کہ کوئی نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طاقت کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں نا, جیسے جی یہ پتھر پہن لیا, یہ جو سٹونز وہ پہنتے ہیں, یہ پتھر پہن لیے اس سے مجھے یہ ہو جائے گا, یہ چیز یہ کیا ہے, یہ ایک اینیمسٹک چیز ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ایک اینیمسٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جنات کے اوپر بلیف رکھنا کہ ایک سپر نیچرل چیز ہے جو کہ کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو جنات ہمارے اپنے دین میں بھی وہ ہیں, یہ چیز ثابت ہے. تو یوں دیکھا جائے تو اینیمسٹک بھی بلیف تھوڑا بہت ہمیں پاکستان کے اندر نظر آتا ہے. جو گلوبل لیول پہ جتنے بھی مذہب ہے, جتنے بھی بلیفس وغیرہ ہیں, جتنی بھی پریکٹسز ہو رہی ہیں, اس میں جتنی بھی زیادہ ڈیورسٹی پائی جاتی ہے, اس سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ اپنے کلچر کو ایکسپریس کرنے کے لیے بہت سارے کمپلیکس طریقے چوز کرتے ہیں, اور ان سارے طریقوں کو اپنے مذہب کے مطابق اڈاپٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ہم لوگ اس پوری دنیا میں رہ رہے ہیں نا, اس میں آپ لوگ دیکھیں مختلف کلچرز ہیں, اور ہر کلچر اپنے مذہب کے حساب سے ہی انہوں نے اپنا کلچر بنایا. سارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مذہب کے حساب سے اپنا کلچر بنایا ہوا ہوتا ہے. جو چیز ان کے مذہب میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے وہی اسی بیس پہ ہی ایک کلچر بلڈ کیا جاتا ہے. اسکالرس نے بڑی اس چیز پہ بحث کی ہے کہ جو ریلیجیس بلیفس ہیں وہ دنیا میں ہر کہیں تو پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کس حد تک ہم لوگ اپنی ضروریات کو اپنے مذہب کے تھرو پوری کرتے ہیں, یا کس حد تک یہ مذہب ہماری سوشل یا کلچرل فیکٹرز کو شیپ آؤٹ کرتا ہے, اس کے اوپر اسکالرس کی بڑی بڑی باتیں اور بہت زیادہ ریسرچز موجود ہیں. اگر ہم لوگ گلوبل ریلیجنس کی بات کریں تو اس کی جو اسٹڈی ہوتی ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک تو ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے, کلچر کو بھی دیکھنا چاہیے, پولیٹیکل کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے ریلیجیس ٹریڈیشنز ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کسی حد تک کرنا چاہیے. ہمیں ان کو روکنا تو نہیں نہ چاہیے. ہاں یہ ہے کہ دین کی دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, لیکن ہم لوگ کسی سے جا کے لڑ نہیں سکتے کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو, تم اندر نہیں جا سکتے, خبردار تم کے. تو ہم لوگ ایسے نہیں کر سکتے. اگر ہم لوگ پوری دنیا کے لیول پہ گلوبل ریلیجیس بلیف کی ڈائیورسٹی کو اگر ہم لوگ ایگزامن کریں کہ جتنے مختلف ڈفرینٹ اور بلیفس اور پریکٹسز وغیرہ پائی جاتی ہیں, تو ہمیں اچھے طریقے سے ہم لوگ یہ بات انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگیوں کا مقصد اس کے بارے میں ایک سوچ کریٹ کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا جو سپر نیچرل جو بھی ان کا بلیف ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرنے کے لیے کس طرح سے مختلف طریقے جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم لوگ ہینڈ آؤٹ کی طرف چلیں گے. ہینڈ آؤٹ میں سب سے پہلے ہم نے سیکرڈ اور پروفین کا بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ سیکرڈ اور پروفین وہی ہے جو کہ ہم لوگوں کو بتا چکے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا وہ گائے کی مثال دی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ایک جگہ جو کسی ایک کلچر میں سیکریٹ سمجھی جاتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کلچر میں بھی سیکریٹ سمجھی جائے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ امریکہ کی بات کریں, امریکہ میں جب گائے دودھ دینے کے قابل نہیں رہتی تو اس کو بالکل ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کو کھا لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن ہندوازم کی اگر ہم لوگ بات کریں, انڈیا کا کلچر ہے کہ وہ کاؤز کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں, وہ ذبح نہیں کرتے. ایون کہ اگر کوئی کاؤ بہت زیادہ بوڑھی ہو جائے, بہت زیادہ بیمار ہو جائے, تو مختلف قسم کے فارمز ہوتی ہیں کاؤز کے لیے, انہیں ہومز بنائے ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے کاؤز کو چھوڑا جاتا ہے اور ان کو ذبح نہیں کیا جاتا, بس وہ خود مر جائے تو مر جائے, ویسے اس کو جو ہے نا وہ ذبح نہیں کیا جاتا. اور یہ سمبلس بلیفس اور ریچول یہ سیم ساری وہی بات لکھی ہوئی جو کہ ہم لوگ پی پی ٹیز میں پڑھ چکے ہیں, یہ ادھر ہم لوگ نہیں کرنی ریپیٹ. آگے ہے ڈفرینس پڑھتے ہیں ہم لوگ ریلیجن اور میجک کا. اس میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں وہی ہیں جو کہ پی پی ٹیز میں جو ہے وہ ہو چکی ہیں. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو مذہبی جو کام ہوتے ہیں نا, یہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں. مذہب کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں کہ ہم لوگ پوری زندگی اس چیز کو ہم لوگ لے کے چلیں, اور مذہبی جو کام ہوتے ہیں اس کا افیکٹ زیادہ لمبے عرصے تک ہوتا ہے. لیکن جو میجک کی جو ریچولز ہوتے ہیں نا, آپ لوگ کسی بھی طرح سے اپنی جو آپ لوگوں کے موجودہ ضروریات ہوتی ہیں نا ان کو فوراً پورا کرنے کے لیے میجک کو یوز کیا جاتا ہے. اس میں یہی آگے بتائی ہوئی ہے کہ پہلے کے جو کلچرز ہوتے تھے وہ زیادہ تر میجکس کی طرف جاتے تھے. فار ایگزامپل اگر فصلیں تباہ ہو گئیں یا کسی کی اولاد نہیں ہو رہی, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی موت ہو گیا, تو بس میجک کی طرف جاتے تھے, یا پھر میجک کو ہی میجک پہ الزام لگایا جاتا تھا کہ بھائی ہم پہ جادو ہو گئے تو یہ ہم پہ جو ہے نا وہ یہ ساری مصیبتیں وغیرہ آئی ہیں. لیکن جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز کی ہم لوگ بات کریں تو وہاں پہ میجک یوز تو کیا جاتا ہے, لیکن سائنس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. ایون کہ ریلیجن کچھ ایسے مذہب بھی ہیں جہاں پہ میجک کو جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ بڑا اس چیز کو جو ہے نا سپورٹ بھی کیا جاتا ہے.
اس کے بعد یہ باقی وہی چیزیں جو کہ ہم لوگ ادھر پڑھ چکے ہیں. جو ان امپورٹنٹ چیزیں نا وہ میں یہاں سے نہیں آپ لوگوں کو کروا رہی. چیلفنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن میں اور میجک میں ایک ڈفرینس یہ بھی ہوتا ہے کہ میجک کے جو ریچولز ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں اپنی ارجنٹ اور کچھ اسپیسیفک پرابلمس کو پورا کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر بارشیں نہیں ہو رہی یا کوئی اپنا ٹیسٹ میں اے گریڈ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف پھر وہ کیا کرے گا, وہ میجک کی طرف جائے گا. لیکن جب ہماری لائف میں بڑے بڑے پرابلمز آتے ہیں نا اس کے لیے پھر ہم لوگ ریلیجن کو ہی ایڈریس کرتے ہیں. پھر اس میں پھر لوگ میجک کی طرف نہیں جاتے, پھر لوگ جو ہے نا وہ ریلیجن کی طرف جاتے ہیں. اگر یہ گلوبل ریلیجیس ڈائیورسٹی یہ سیم وہی چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو پی پی ٹیز میں پڑھا چکی ہوں. ہم لوگ ادھر سے دوبارہ نہیں کریں گے. اینیمزم کی یہاں پہ انہوں نے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ جنات وغیرہ کے بارے میں اور جو ہوتی ہے نا بدروحوں کے بارے میں ایک عقیدے, یا ہوتا ہے نا کہ یہ بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گارڈین اینجلس پائے جاتے ہیں ہر انسان کے ساتھ, اور مختلف قسم کی وہ پریوں بھوتوں کے اوپر اور بدروحوں کے بارے میں یہ جو عقیدے ہوتے ہیں وہ سارے اس اینیمزم کے اندر آتے ہیں. اور باقی اس میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, گارڈین اینجلس رومن کی جو کہانیاں ہیں اس میں گارڈین اینجلس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ملتی ہیں. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 50% سے زیادہ جو رسپونڈنٹس ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک پرسنل گارڈین اینجل موجود ہوتا ہے. 78% امریکنس کا بیلیف ہوتا ہے کہ جو اینجلز ہیں نا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. 70% جو رسپونڈنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیمونس کے بارے میں بھی ان کا بیلیف ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں یعنی کہ جو بدروہیں وغیرہ ہوتی ہیں اور کچھ سرٹن طریقے سے وہ پرفارم بھی کرتے ہیں تاکہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اگر یہ پولیتھیزم انہوں نے بتائی ہے, پولیتھیزم میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ کسی کا جو بلیف ہوتا ہے نا کہ ایک سے زیادہ قوتیں پائی جاتی ہیں جو کہ دنیا کو چلاتی ہیں, وہ ہوتی ہے پولیتھیزم. خاص طور پہ اگر ہم لوگ ہندوؤں کی مثال لینا, اب ان کے مختلف قسم کے وہ بھگوان ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کیا ان کے نام ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ خداؤں کو وہ مانتے ہیں, لیکن ان سارے خداؤں میں وہ ایک کو نا ہائی گاڈ مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہے نا اس کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر. تو یہ ہوتی ہے پولیتھیزم, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بھی ان کے خدا ہوتے ہیں اور ایک بڑا جو ہے ان کا خدا ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہی پوری دنیا کو چلا رہا ہے. 820 ملین فالوورز ہندوازم کے پائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اس کے بعد مونوتھیزم, اسلام, عیسائیت اور جو یہودیت ہے, اسرائیلیت, یہ ہے ایک خدا کو مانتے ہیں. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جیوز اور جو کرسچینز ہیں ان کی اپنی بکس میں بھی لکھا ہوا ہے یہ I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. ٹھیک ہے, وہ اس بیس پہ ان کا یہ اسینشل پرنسپل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ایک خدا ہے, کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے. اگر ہم لوگ اسلام کی بات کریں تو اسلام میں بھی سب سے پہلا پلر جو ہے ہمارے 5 پلرز میں وہ ہے توحید, کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی ماننا, کہ ایک ہی خدا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پروفٹ ہے. تو یہ سیم چیز مسلم اسی بلیف کو اپنی قرآن پاک کی ٹرم سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں. اور اس کے بعد مزید جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ کچھ پولیتھیسٹک ٹینڈنسیز بھی پائی جاتی ہیں روایتی طور پہ کچھ ریلیجیس ٹریڈیشنز کے اندر, یعنی کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اینجلز کے اوپر اور جن کے اوپر بھی بہت زیادہ بیلیو کرتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ریلیجیس کام ہیں اور کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جس میں کرسچینٹی, اسلام اور جو جوڈیزم ہے وہ آپس میں کسی حد تک تھوڑے سے ہے نا وہ آپس میں ان کے آئیڈیاز ملتے جلتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والے بھی مذاہب جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھیجا تھا, ان کی بکس کافی حد تک چینج تو ہو چکی ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے قرآن پاک میں جو بتائی گئی ہیں وہ ان میں بھی موجود ہیں. ہم لوگ ان کو تو ہم نہیں جھٹلا سکتے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کہ یہ جو مونوتھیزم ہے نا یہ مڈل ایسٹ میں اوریجنیٹ ہوا تھا. جوڈیزم سٹارٹ ہوا تھا 1500 BC میں, اور پھر 33 AD میں کرسچینٹی سٹارٹ ہوا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں آئے تھے تقریباً 6 صدی کا آخر اور 7ویں صدی کا شروع تھا, اور تب جو ہے نا وہ اسلام آیا تھا. تقریباً پوری دنیا میں اس وقت ہر جو 3 بلین لوگ ہیں نا ان میں کرسچینز اور مسلم زیادہ تر پائے جاتے ہیں. 3 بلین لوگوں میں سے یا تو کرسچینز ہیں تو یا تو مسلمز ہیں. ابھی کرسچینٹی اور اسلام بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ انہوں نے بتائی ہوئی تھی. باقی اس میں کوئی بھی مشکل نہیں تھا, بہت زیادہ ایزی تھا. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی ناصر ہوں. اس میں آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہینڈ آؤٹ پہ آپ لوگوں نے ٹائم جو ہے نا ویسٹ نہیں کرنا. مڈ ٹرم کا آپ لوگ پیپر دے کے آئے ہیں نا, PPT سے بچے نے تیاری کی تھی اور وہ کہہ رہے تھے PPTs والے لیکچرز ہیں نا میرے مڈ ٹرم کے لیکچر سن کے جسٹ وہ کہتی ہے میں نے کوئی ہینڈ آؤٹ نہیں پڑھے, میں نے اور کوئی کچھ بھی نہیں کیا, میں نے جسٹ آپ کے لیکچر سنے تھے اور کنسپچل پیپر تھا, اور وہ کہتی ہے کہ میرے 88% مارکس آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ادھر آپ لوگوں نے PPTs کو آپ لوگ کر لیجئے گا, اور ہینڈ آؤٹ کو میں سے جو میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں نا جسٹ وہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.